بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ غسل کا طریقہ اور غسل کے فرائض کے بارے میں پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو لوگ نہ دیکھے ہوں، نہ سنے ہوں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جا کر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کن باتوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور بے غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس سے نہیں۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہود کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکل جانا۔ نمبر 2، احتلام یعنی کہ سوتے ہوئے میں منی کا نکل جانا، جس کو نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، شرمگاہ کا حشفہ تک چلا جانا، خواہ شہود کے ساتھ ہو یا بلا شہود، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حیض یعنی کہ ماہواری خون سے فراغت پانا، یعنی MC کا جو خون آتا ہے اس کے بعد فارغ ہو جانے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے پر جو خون آتا ہے، اس سے فراغت پانے کے بعد غسل فرض ہو جایا کرتا ہے۔ یہ 5 باتیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے بعد غسل فرض ہو جایا کرتا ہے۔ مسئلہ، منی شہود کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی، بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گر جانے کی وجہ سے منی نکل گئی تو غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ وضو ضرور ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر منی پتلی پڑ گئی، اتنی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہود نکل آئے تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جمعہ، عید اور بقرہ عید کے لیے اور عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے۔ یہ تھی وہ باتیں جن پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب رہی وہ بات کہ بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، یعنی جس پر غسل فرض ہے اور اب تک اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو ایسی حالت میں وہ کون کون سے کام کر سکتا ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتا۔ تو جس کو نہانے کی ضرورت ہو، یعنی غسل فرض ہو، اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حرف مقطوعات لکھے ہوں، یعنی قرآن شریف کے وہ جن کو حرف مقطوعات کہا جاتا ہے، یہ سب چھونا حرام ہے۔ ہدایہ عالمگیری۔ مسئلہ، اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ، اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ
یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جب کہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ بے وضو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آ جائیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ اب رہی وہ بات کہ کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس سے نہیں، تو سماعت فرمائیں۔ بارش، سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے، کنویں، بڑے حوض اور بڑے تالاب اور بہتا ہوا پانی، اولا اور برف، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل اور ہر قسم کی طہارت جائز ہے۔ مسئلہ: بہتا ہوا پانی وہ ہے جو تنکے کو بہا لے جائے، یہ پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ یہ نجاست اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے تہہ میں بیٹھ جائے اور یہ تینوں باتیں ٹھیک ہو جائیں، یا اتنا پاک پانی ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ، بو، مزے ٹھیک ہو جائیں، اور اگر پاک چیزیں رنگ، بو، مزے کو بدل دیا تو وضو، غسل اس سے جائز ہے جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے۔